بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں منو سلویٰ کا ذکر کروں گی کہ یہ کس قوم پر اترا تھا اور کیوں اترا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یا پھر رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی۔ کیا منو سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہماری ویڈیو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی تھی، لیکن یہ قوم بے وفا ثابت ہوئی اور اکثر نافرمانی کرتی رہی، انبیاء کو جھٹلاتی اور قتل کرتی رہی۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ یہ قوم توحید کی لمبردار تھی۔ تمام عالم کی اقوام پر علم و حکمت کے لحاظ سے اسے فوقیت اور فضیلت عطا کی گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر ملو سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو اور ملک شام کو آزاد کراؤ۔ ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی سے یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ رک جاتے، جب صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہ وہیں کے وہیں اسی میدان میں ہوتے۔ اس میدان کو میدان طیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ بولا جاتا ہے۔ اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ ان پر ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے تھے جنہیں منو سلویٰ کہا جاتا ہے۔ من ایک میٹھی رطوبت تھی جو درختوں سے گرا کرتی تھی۔ اس کے متعدد معنی بیان ہوئے ہیں، میٹھا، گوند، شہد، شربت وغیرہ، لیکن اکثر کا خیال ہے کہ یہ ترنجبین کے مترادف تھا، اور ترنجبین سے متعلق قدیم طب کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ شہد کی طرح جمی ہوئی اور لذیذ آسمان سے گرنے والے شبنم کی قسم کی چیز ہے۔ بہرحال یہ کوئی لذیذ قدرتی غذا تھی جو بنی اسرائیل کو مسلسل مسافرت کے زمانے میں بلا مشقت مل جاتی تھی۔ تو ریت کی تصریحات میں اس کی بات ہوئی ہے، صبح کو لشکر کے پاس اوس پڑی، اور جب اوس پڑ چکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھ کر آپس میں کہا کہ من ہے، کیونکہ انہوں نے نہ جانا کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تمہیں دی ہے۔ اور من سوکھے دھنیے کی مان تھا، اور اس کا رنگ موتی کے دانے کا سا تھا۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے تھے اور چکی میں پیستے تھے یا اوکھلی میں کوٹتے تھے، تووں پر پکاتے اور پھکیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب خیموں پر اوس پڑتی تو من بھی ان پر پڑتا تھا۔ سلویٰ ایک قسم کا بٹیر تھا۔ بٹیر جزیرہ نماز سینا کا خاص پرندہ تھا، بڑی کثرت سے پایا جاتا تھا۔ گرمی میں شمال کی طرف چلا جاتا تھا، سردیوں میں جنوب کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ شکار بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، یہ وافر مقدار میں ان کے پاس خود بخود ہو جاتا۔ ان کا گوشت چربی دار ہوتا ہے، رکھتے ہی بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی، اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانا پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی خوراک کے لیے سلویٰ پرندے کی وافر مقدار پیدا کر دی جو ان کے گھروں کے قریب بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایسے لذیذ کھانے کا بندوبست کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رہائش کے لیے مقام کو خوشگوار بنایا اور ان پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا۔ اور وادی سینا میں 12 چشمے جاری کیے۔ صحرائے سینا میں پانی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چٹان پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سینا کی وادی میں سخت دھوپ اور گرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہود کے سروں پر بادلوں کا سایہ رہنے لگا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، نہ کپڑے گندے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر خدا کی طرف سے ہی لباس پہنا ہوتا، وہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا وہ لباس بھی ویسے ویسے بڑا ہو جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ بنی اسرائیل قوم کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ کو شکایت کی، پھر سلویٰ اتارا گیا ان کے لیے۔ منو سلویٰ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہوتا تھا۔
پھر خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی کھانا چھپا کر رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی اور اس قوم کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا وہ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے کھانا بند ہو گیا اترنا۔ ان تمام انعامات کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم سے یہ کھانے نہیں کھائے جاتے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین سے اگی چیزیں دے، تو ساگ، گیہوں، پیاز، مسور دے دیے گئے۔ آپ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیزیں کیوں طلب کرتے ہو؟ ان کو یہ چیزیں دے دی گئی، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔